بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے ایک پروگرام کا آغاز کیا ہے۔ پروگرام یہ ہے کہ لفظ اللہ قرآن پاک میں استعمال کیسے ہوتا ہے، کتنی دفعہ اللہ کے اعتبار سے استعمال ہوا، کتنی دفعہ اللہ کے اعتبار سے استعمال ہوا اور کتنی دفعہ اللہ ہی کے اعتبار سے استعمال ہوا۔ تو قرآن پاک میں لفظ اللہ 3 طریقے سے استعمال ہوا: ہا کے اوپر پیش، ہا کے نیچے زیر اور ہا کے اوپر زبر۔ اگر ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک میں لفظ اللہ ہا کے اوپر پیش کے اعتبار سے، اللہ کے اعتبار سے، تو قرآن پاک میں اس کا استعمال 980 بار ہو رہا ہے۔ اور اگر ہم قرآن پاک میں لفظ اللہ کو دیکھتے ہیں اللہ کے اعتبار سے، تو یہ 592 یعنی 592 دفعہ استعمال جو ہے یہ قرآن پاک میں ہوتا ہے۔ تیسرا طریقہ قرآن پاک میں اللہ ہی کے اعتبار سے ہوتا ہے، یعنی یہ ہا کے نیچے زیر کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ تو اگر ہم ہا کے نیچے زیر پڑھتے ہیں قرآن پاک میں اور لفظ اللہ کا استعمال ہوتا ہے تو 1125 دفعہ ہوتا ہے۔ یعنی اگر ان تینوں طریقوں کو، لفظ اللہ کو، لفظ اللہ ہی کو اور لفظ اللہ کو استعمال کریں اور ان کو جمع کریں تو 980 دفعہ، 592 دفعہ اور 1125 کو جمع کریں تو یہ 2697 دفعہ لفظ اللہ کا قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے۔ یہی ہمارا ایک پروگرام ہے کہ ہم لفظ اللہ کا استعمال قرآن پاک میں دیکھیں، کس آیت میں اللہ نے اپنے نام کے ساتھ کیا حکم دیا، کیا اللہ ہمیں بتانا چاہتے ہیں، اور لفظ اللہ جن آیات میں استعمال ہوا ان آیات کا ترجمہ کیا جائے، تھوڑی مختصر تشریح کی جائے۔ یہی ہمارا اس کا پروگرام ہے۔ سب سے پہلے بہت ہی خوبصورت کلام ہے، آپ نے اس کو یاد بھی کرنا ہے اور اس کو سمجھنا بھی ہے۔ ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں اللہ ہی کے اعتبار سے، ٹھیک ہے جی؟ تو قرآن پاک کی سب سے پہلی آیت سمجھ لیجئے۔ قرآن پاک کو شروع کرنے کے لیے ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس میں لفظ اللہ ہی کا استعمال قرآن پاک کے شروع میں ہی ہو جاتا ہے۔ اگر ہم یہی لفظ اللہ ہی کے اعتبار سے دیکھتے ہیں قرآن پاک کی کون سی سب سے آخری آیت ہے کہ جس میں قرآن پاک میں لفظ اللہ ہی استعمال ہوا، تو وہ کون سی آیت ہے؟ تو یاد رکھیے سورۃ نصر آیت نمبر 2 ہوگی وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ اور دیکھو کہ تم کہ فوج در فوج جو ہیں وہ اللہ کے دین میں داخل ہو جائیں گے لوگ۔ سب سے پہلے رحمان کا نام لے کر شروع کرو کوئی کام، اور آخری آیت سورۃ نصر کی دوسری آیت ہے۔ ہمیں ان کا ربط بھی آپس میں دیکھنا ہے کہ ان دونوں آیات میں ربط کیا تھا۔ تو یاد رکھیے اللہ کا فرمانا یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کوئی بھی کام اگر تم کرو گے تو وہ تمہارا کام کبھی بھی نقصان میں نہیں جائے گا۔ آپ کھانا کھانے لگے ہیں، آپ کپڑے پہننے لگے ہیں، سونے لگے ہیں، کوئی بھی اچھا کام کرنے لگے ہیں، اس کام کے شروع میں بسم اللہ کریں، اس کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھیں۔ آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، اللہ کا نام لے کر ایمانداری کے ساتھ کاروبار کریں۔ آپ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں، کامیابی کی کوئی بھی منزل طے کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کا نام لے کر شروع کریں، اس کے بعد محنت کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام لے کر کام کو شروع کیا، آغاز کیا، 23 سال محنت کرنے کے بعد اللہ نے کہا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ تو یاد رکھیے پہلا لفظ کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام لے کر کوئی بھی کام شروع کرو گے 23 سال بھی لگ سکتے ہیں، 50 سال بھی لگ سکتے ہیں، 1 سال بھی لگ سکتا ہے، تم کامیاب ہوگے، لیکن ساتھ محنت چاہیے۔ اور محنت دیکھیے میرے نبی کی کیسے کی تھی، دن رات کی محنت تھی۔ آپ بھی کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں، کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، پہلے بسم اللہ پڑھیں، کھانا چاہتے ہیں پہلے بسم اللہ پڑھیں، پینا چاہتے ہیں پہلے بسم اللہ پڑھیں، کہیں جانا چاہتے ہیں تب بسم اللہ پڑھیں، لیکچر شروع کرنا چاہتے ہیں، لیکچر کو اختتام کرنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو کہیں کہ اللہ کا نام لے کر کام کا آغاز شروع کیا جائے اور آخر بھی اللہ کے نام سے کیا جائے۔ اللہ آپ کو فتح دے گا، کامیابی دے گا، لیکن اس کے ساتھ محنت شرط ہے۔ محنت کتنی دیر کی ہو سکتی ہے؟
میرے نبی کو 23 سال بعد اللہ نے یہ کہا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ افواجا۔ پہلی آیت کا اور آخری قرآن پاک میں آیت کا ربط یہ ہے کہ اللہ کا نام لے کر شروع کرو گے تمہارا کام ضرور ہوگا، لیکن اس میں مشکلات بھی آئیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ بھی آئے گا، ہر چیز سے اللہ آزماتا رہے گا، لیکن آپ نے ہمت نہیں ہارنی ہے۔ آپ نے حوصلے کے ساتھ، محنت کے ساتھ، لگن کے ساتھ کام کو جاری رکھنا ہے۔ آپ ایک دن ضرور فوج در فوج دیکھیں گے، آپ ایک دن ضرور امیر ہوں گے، آپ ایک دن ضرور دیکھیں گے فوج در فوج آپ کی جماعت میں لوگ داخل ہو رہے ہیں۔ محنت جاری رکھیے گا۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ افواجا۔ فوج آپ کے ساتھ ہوگی، جماعت آپ کے ساتھ ہوگی، کامیاب آپ ہوں گے۔ دوسری آیت